ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، فرش مخمل پہ اے سونے والو تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ حضرات، یہ بات حق ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روزانہ خبریں سن رہے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اور ہم ان کے جنازوں میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں بھی ہم ان کے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ ہمیں جنازوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ میرے دوستوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج کسی کی موت ہو رہی ہے تو کل کو تمہاری موت ہوگی، پھر میری موت ہوگی۔ موت سب کو آنا ہے، تو ہمیں ہر ٹائم موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آج میں آپ کو ایک خبر سنا رہا ہوں کہ پیلی بھیت شریف کے سید احمد میاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آل رسول ہیں، نبی کی اولاد میں سے ہیں، آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ سید احمد میاں جو پیلی بھیت شریف کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے جا رہی ہیں، اور یہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، کیونکہ قیامت سے قبل عالموں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ممبئی کے ایک عظیم شاعر حضرت مولانا قاری ریاض الدین اشرفی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے ساتھ میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عادل تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو ہم روزانہ انتقال کی خبریں سن رہے ہیں، مگر پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان خبروں سے کیا عبرت حاصل ہو رہی ہے، ہمیں ان خبروں سے کیا سیکھ مل رہی ہے۔ اگر ہمیں ان انتقال کی خبروں سے کچھ بھی سیکھ نہیں مل رہی ہے تو ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اور ہمیں بہت ہی زیادہ رونا پڑے گا۔ میرے دوستو، موت کا منظر بہت ہی زیادہ خطرناک منظر ہے، موت کا منظر بہت ہی زیادہ بھیانک منظر ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوا کرے تو آپ اس کے جنازے میں شرکت کیا کریں، قبرستان جایا کریں اور اس کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کرو گے تبھی آپ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سید احمد میاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے محفلوں کو سجائیں، اور زیادہ سے زیادہ حضرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت عطا فرمائے، اور اگر حضرت کی مغفرت شدہ ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہمیں ہر ٹائم موت کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں گناہ میں بہت ہی زیادہ لذت ملتی ہے، مگر موت ایسی بھیانک چیز ہے، جب موت ہمارے سامنے آئے گی اس وقت ہم اس سے ٹائم مانگیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو ہم نماز پڑھ لیتے، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو ہم نیک اعمال کر لیتے۔ مگر میرے دوستو، خدا کی قسم، اس وقت آپ کو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت موت کا لکھ دیا ہے، نہ 1 سیکنڈ ادھر ہوگا نہ 1 سیکنڈ ادھر ہوگا، اسی وقت موت آنی ہے۔ تو ہماری رسپانسبلٹی کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر ٹائم موت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ جو
زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے تو وہ دنیا کی لذتوں سے نکل جاتا ہے، اور جو موت کو یاد نہیں کرتا ہے وہ دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے، وہ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو جاتا ہے جو موت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ تو آپ ہر ٹائم موت کو یاد کیا کرو، اور اگر آپ کے پاس میں ٹائم ہو تو روزانہ قبرستان جایا کرو، اور یہ محسوس کیا کرو کہ ایک دن مجھے بھی اس قبرستان میں آنا ہے، ایک دن میرا بھی حساب ہوگا، اور اگر میرے پاس میں نیک اعمال نہیں ہوں گے تو میرا حال کیا ہوگا، میرا حشر کیا ہوگا۔ اس دن کو محسوس کیا کرو جس دن تم قبر میں ہوگے، اور قبر میں منکر نکیر ہوں گے، اور قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اس وقت اگر میرے سرکار نے ہم سے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے امتی، تو میری محبت کا دعویٰ تو کرتا تھا مگر جھوٹ بولتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، اور میرے سرکار وہاں سے چلے گئے، تو کون ہماری مغفرت فرمائے گا؟ کیونکہ جس سے سرکار روٹھ جائیں، جس سے سرکار ناراض ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی مغفرت فرمائے گا جس کے دل میں سرکار کا پیار ہوگا، جس کے دل میں سرکار کی محبت ہوگی۔ تو میرے دوستو، سرکار سے پیار کرو، گناہوں سے نکلو اور نیک کاموں کی طرف آؤ۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جب ہمارے پاس میں ملک الموت آئے تو ہمارے پاس میں تیاریاں ہونا چاہیے، ہمارے پاس میں نیکیاں ہونا چاہیے، تبھی قبر میں آسانی ہے، ورنہ قبر کا منظر بہت ہی زیادہ خطرناک منظر ہے، قبر کا منظر بہت ہی زیادہ سخت منظر ہے۔ آج ہم لوگ آپ کو نصیحت کرتے رہیں گے، مگر آج آپ کو ہماری باتوں کا احساس اگر نہیں ہوا تو کل کو قبر میں بہت ہی زیادہ رونا پڑے گا، بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا، بہت زیادہ آپ کو ریگریٹ ہونا پڑے گا۔ اس وقت آپ یہ سوچو گے، محسوس کرو گے کہ کاش جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تھی اس وقت ہم اس کی عبادت کر لیتے، ہم نماز پڑھ لیتے، ہم غیبت سے بچ جاتے، ہم نیک اعمال کر لیتے، مگر اس وقت پچھتانے سے، ریگریٹ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس میں وقت آج ہے، ہمارے پاس میں ابھی وقت ہے، جو ہم چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے، چاہے آپ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگا دو، چاہے آپ اپنے وقت کو برے کاموں میں لگا دو۔ برے کاموں میں اپنے وقت کو لگا کر جہنم آپ کو ملے گی، اچھے کاموں میں اگر آپ اپنے وقت کو لگاؤ گے جنت آپ کو ملے گی۔ ڈیسائیڈ آپ خود کرو، آپ جنت چاہتے ہو یا آپ جہنم چاہتے ہو۔ میرے دوستو، جہنم بہت ہی زیادہ خطرناک جگہ ہے، اور اس سے پہلے قبر کی منزل بہت ہی زیادہ کٹھن منزل ہے، بہت ہی زیادہ سخت منزل ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ تیاریاں کر لو قبر کی، تیاریاں کر لو قبر کی، ورنہ بہت ہی زیادہ رونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سید احمد میاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان سے قبل قاری ریاض الدین اشرفی صاحب کا انتقال ہوا، اور ان کے ساتھ میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عادل تھا، اس کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کی مغفرت عطا فرمائے، اور اگر مغفرت شدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔